بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے ہم سفر ساتھیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو قدم بہ قدم، شانہ بہ شانہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، علم کی جستجو میں، عملیات کے شوق میں، روحانیت کو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ لوگ جو پریشان ہیں اپنی جسمانی امراض کے لیے، جو پریشان ہیں اپنی روحانی بیماریوں کے لیے، جو پریشان ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، حسنیہ، عثمانیہ میں اور اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کی 43 ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سفر اپنی منزل کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ جو ہمارا سفر منزل کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، آپ کی بیاض میں عملیات اور جو کچھ طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں، جو نقوش میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں، جو اعمال میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں، جو ہمارے سلاسل کی تعلیمات ہیں، جو کچھ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے، جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، ہم نے جو کچھ اپنی پوری زندگی اس میں لگا کر اس کو صرف کیا اور اس کو محفوظ رکھا آپ کے لیے، تو یقیناً آپ کی بیاض میں دن بدن ان عملیات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بیاض شاذلیہ جو آپ مکمل کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اکسیر اور آپ کے آنے والوں کے لیے پارس اور ایک بہترین روحانی درس گاہ کہ جس کی بنیاد تو میں نے رکھی ہے، لیکن پوری دنیا میں انشاءاللہ آپ کی اور آپ کی اولادوں کی صورت میں یہ روشنی پوری دنیا بھر میں پھیلے گی، اور یقیناً وہ لوگ جو میرے ساتھ قدم بہ قدم پہلے دن سے اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، اپنی پڑھائیاں کر رہے ہیں، اپنی تعلیم کو مکمل کر رہے ہیں، اپنے علم کو جو وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور وہ اسے غافل ہیں، اور وہ اس کی روشنی کو اب وہ محسوس کرنے شروع ہو گئے ہیں، اور یقیناً وہی روشنی ان کے نور، ان کے دلوں کو، ان کے اندر کے سینوں کو اور ان کے اندر کے اپنے من کو روشن جب ہوگا، تو جب چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ شخص کس کا ہے، یہ شخص کس کا شاگرد ہے، یہ شخص کس کا مرید ہے۔ اس شخص کا یہ حال ہے تو اس کے شیخ کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً پھر میرا سر فخر سے بلند ہوگا کہ جب میرے بزرگوں کا نام آئے گا لوگوں کی زبان پر کہ یہ کس کا ہم سفر ہے، یہ کس قافلے کا حصہ ہے، یہ کس لشکر کا حصہ ہے، کہ کاش ہم بھی اس لشکر میں شامل ہوتے کہ جو ہمارے بزرگوں نے سورہ قریش لشکر کی صورت میں ہم کو ایک تحفہ دیا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے ٹرانسمیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آج آپ کے لیے کیا ہے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ خاص ہوگا، اور آج کا جو نقش ہے وہ کوئی نقش عام نہیں، ایسا نقش کہ جس کو اگر مرج البحرین کہیں، وہ نقش
کہ جس کو اگر میں کہوں کہ آپ کی روحانی اور آپ کی جسمانی دونوں بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے، ایسا نقش کہ جو آپ صرف ایک بار محنت کر لیں، ایسا نقش جو آپ صرف ایک بار محنت کر لیں اور اس کا صلہ، اس کا اجر آپ کی آنے والی نسل استعمال کریں، اور ایسا نقش کہ وہ لکھ کر اس پہ صرف اور صرف ذی الحج کے مہینے میں اس پہ محنت کر کر آپ اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ سکتے ہو کہ جس کی دیکھنے کی تمنا ہر شخص کے دل میں ہے، چاہے وہ جلوہ ہو، چاہے وہ تجلیات ہوں، چاہے وہ اس کی خواہشات کے مطابق وہ علم ہو جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ آج کی ٹرانسمیشن کے اندر میں وہ نقش کلزم آپ کو تعلیم کروں گا کہ نقش کلزم کیا ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس نقش کلزم کو بنانے میں کن کن دھاتوں کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کیوں بنایا جاتا ہے، اور جب یہ نقش کلزم ان دھاتوں میں جب کندہ کیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر کس طرح بدل جاتی ہے۔ اس نقش کو مرج البحرین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے اندر کی ظاہری اور آپ کے اندر کی باطنی دونوں بیماریوں کی اصلاح کرتی ہے۔ جو ظاہری ہوتی ہیں ان کو ختم کرتی ہیں، جو باطنی ہوتی ہیں ان کو مٹا کر ان کو نیکیوں میں بدل دیتی ہیں۔ یعنی کہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس طریقے سے دو دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں، دو سمندر ساتھ ساتھ بہتے ہیں، کہ جس طرح نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جس طرح روشنی اور اندھیرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اسی طرح ہمارا جو من ہے، ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو شریر ہے، اس کے اندر بھی مرج البحرین کی قوتیں موجود ہیں، کہ کبھی ہمارے اوپر نیکی کا غلبہ ہوتا ہے، کہ کبھی ہمارے اوپر بدی کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ان کے بیچ میں ایک مکمل حجاب ہے جو ایک سے دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتا۔ تو نقش کلزم وہ کون کون سی دھاتیں ہیں کہ جس پر کہ نقش کلزم کندہ کرایا جاتا ہے، اور اس پہ کیا پڑھائی کی جاتی ہے، اور وہ پڑھائی کتنے دن کی ہوتی ہے۔ آپ صرف 40 دن کی محنت کر کے یہ نقش تیار کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو جادو کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے یہ لشکر سورہ قریش تیار کرا ہے ان باطل قوتوں کے خلاف کہ جو آنے والے وقتوں میں باقاعدہ طور پر ان جادوئی قوتوں کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوں گے، تو پھر یہی محافظ اس کا مقابلہ کریں گے، اور جس کے پاس یہ نقش کلزم ہوگا وہ ان کے شر سے محفوظ رہے گا، خاص کر ان لوگوں کے کہ جن کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جادو کوئی آپ کا اپنا کرتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کوئی آپ سے حسد رکھتا ہے کرتا ہے، لیکن ایک جنگ وہ ہونی ہے کہ جس کے اندر گیہوں، اناج سب کچھ پستا چلا جائے گا، کہ جس کا قصور بھی نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر لپیٹ میں آئے گا۔ یقیناً میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو باطل قوتیں اپنے عروج پر دن بہ دن آتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے ظاہری حالات میں انسان کو مفلوج کر دیا، مختلف بیماریوں کا کہہ کر انسان کو معیشت انسان کی تباہ و برباد کر دی، انسان کو غلام بنانے کے لیے، کہ جب انسان ظاہری حالت میں ٹوٹتا ہے لیکن وہ مسلمان
کہ ایمان جو اس کے اندر ہے وہ اس کو نہیں توڑ سکتے. بھوک سے آپ کا ایمان نہیں ٹوٹتا، پیاس سے آپ کا ایمان نہیں ٹوٹتا، افلاک سے آپ کا ایمان نہیں ٹوٹتا. تو پھر یہ اپنا دوسرا وار کریں گے کہ وہ وہی وار ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں، کہ وہی نیگیٹو اور پازیٹیو ریز کہ جو اس دنیا میں جس کی پاورز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہ وہ استعمال کہ جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دے، انسان کے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے. یقیناً ایسے شر اور ایسے وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کچھ تو ہمارے لیے چھوڑا ہے نا. کہ جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے. کہ جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قریش کو اپنے معمول میں رکھتا ہے وہ تمام شیاطینی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ تمام ان شیاطین جناتوں اور خاص کر انسانی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے جو سورہ قریش کو اپنے معمول میں رکھتا ہے. تو ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے اپنے آنے والی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے. اور یقیناً یہ بیاد شاذلیہ جو آپ لوگ تیار کر رہے ہیں وہ ایک بندہ جو لکھ رہا ہے وہ 1,00,000 لوگوں کے کام آئے گی. اور یہی روشنی جو روشنی آپ اپنی بیاضوں میں محفوظ کر رہے ہیں، جو مجھ کو میرے بزرگوں سے ملی، جو مجھ کو میرے پیر و مرشد سے ملی، جو مجھ کو میرے والد محترم سے ملی، الحمدللہ میرے پاس میاں حضور کی، میرے والد محترم کی، میرے پیر و مرشد کی، میرے پاس اتنا مواد ہے کہ اگر میں ڈیلی بھی آپ لوگوں کو بتانا شروع کروں تو وہ ختم نہ ہو. کیونکہ میں نے اپنی زندگی اس کام میں صرف کی ہے. میں نے اپنی زندگی، میرے بچپن کے دن، میرے کھیلنے کے دن، میرے جوانی کے دن میں نے اپنی عبادت میں گزاری، اپنی ریاضتوں میں گزاری. ان سب کو جمع کر کے ایک جگہ کیا. میں نے دن کی روشنی نہیں دیکھی، میں نے دنیا کی خواہشات نہیں دیکھی. میں صرف اس کام میں میں نے اپنے ابتدائی 20 سال میں نے اس کام میں صرف کیے. اس کے بعد جب میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو 20 سال کے بعد میرے رب نے مجھے وہ کچھ دکھایا کہ جو میرے ذہن و گمان میں نہیں تھا. یعنی کہ اب دل میں اگر ذرا سی بھی خواہش ہوتی تو رب اس کو پورا کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابتدا میں میرے مرشد نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا تم اپنے ابتدائی وقت مجھے دے دو اور انتہائی وقت وہ تمہیں دے گا جو تم چاہو گے. تو ابتدائی وقت میں جو کچھ عملیات، جو کچھ بیاض ہیں میرے پاس محفوظ ہیں، اس کے جب دریچے میں نے کھولے تو آپ کے سامنے اس کی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. اور وہی سارے تصرفات جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچے میں آپ لوگوں کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں. صرف کس لیے کہ چراغ سے چراغ جلے، روشنی پھیلے. اگر ایک شخص میرے ایک عمل سے راہ راست پر آتا ہے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، میرے بزرگوں کے لیے درجات کی بلندیوں کا راستہ ہے. اور قیامت تک جو لوگ یہ عملیات کرتے رہیں گے، قیامت تک جو سورہ قریش پڑھتے رہیں گے، قیامت تک جو سورہ مزمل شریف پڑھتے رہیں گے، ان کا حصہ میرے بزرگوں تک خود بخود پہنچتا چلا جائے گا. تو یہی نقش کلزم کہ جس کو مرج البحرین کہتے ہیں، اس میں آپ نے بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اس پہ ریاضت کرنی ہے. لیکن اس کے بعد میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ صحیح طریقے سے محنت کر لیں کہ جس طرح میرے بزرگوں نے تعلیم کیا، کہ جس طرح میں نے اپنے بزرگوں کی بیاض میں وہ طریقے لکھے ہوئے دیکھے، اور میں نے یہاں تک لکھے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر بندہ بستر مرگ پر اگر ہو اور وہ
نقش کلزم جو دھاتوں پہ کندہ کیا جاتا ہے وہ اگر اس کے سرہانے پہ رکھ دیا جائے نا، اس نقش کے کلزم کی یہ خاصیت ہے کہ کلزم کا مطلب گہرا دریا ہے، یعنی کہ ایک ایسا گہرا دریا کہ جس کے کوئی بساط ہی نہ ہو، کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ کتنا گہرا ہے، کہ اتنا گہرا دریا کہ جس کے اندر اگر پوری کائنات سمیٹ دی جائے تو بھی اس کا اندازہ نہ ہو سکے۔ کلزم کا مطلب گہرا دریا، یعنی کہ اس نقش میں جب یہ مختلف دھاتوں پر کندہ کرا کر رکھا جاتا ہے تو ایک تو ہوتی ہے اس نقش کی تاثیر جو صرف اور صرف ذی الحجہ میں ہی تیار کی جاتی ہے۔ جب یہ نقش تیار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے کہ اس کے اندر قوت جاذبہ موجود ہے۔ قوت جاذبہ کیا ہے، کس طرح ہے، اور ان قوت جاذبہ کا تعلق کن کن دھاتوں سے ہے کہ جو اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور وہ کون سی دھات ہے جو اپنے اندر جسمانی امراض کو، ان وائرس کو، ان بیکٹیریاز کو، ان بیماریوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جس طرح کہ جراثیم انسان کو ایک ہاتھ کے فاصلے پر متاثر کرتا ہے، اسی طرح ایک ہاتھ کے فاصلے پر اگر یہ دھات رکھی ہو تو نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سلب کرنی شروع کر دیتا ہے۔ آپ کچھ پڑے نہ پڑے سی بیمار کے پاس وہ رکھ دیں، اور پھر اس نقش کی حالت کو آپ دیکھیے گا، اس نقش کی کیفیت کو آپ دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف سچ ہے، کہ انہوں نے تو ہم نے امرت دھارا دے دیا۔ امرت دھارا کہتے ہیں کہ انسان کو نئی زندگی دینے والا۔ تو اس کو نقش کلزم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو نئی زندگی دے دیتا ہے، کہ ایک وہ شریر جو جسمانی امراض، جو روحانی امراض میں مبتلا ہو، اور اس نقش کلزم کو اس کے خالی قریب لایا جائے، قریب لانے والا شخص بھی اس کی فیلنگز کو، اس کی ریس کو، اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے اپنے وجود میں، کہ جس طرح انسان کوئی کرنٹ والی چیز کو پکڑتا ہے نا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کرنٹ لگ رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب وہ نقش کلزم کو مریض کے قریب لے کے جاتا ہے نا تو اس کو فیلنگز ہوتی ہے کہ کس طرح سری و تاثیر نقش کلزم ہے یہ۔ آپ لوگوں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، آپ لوگ تو اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے ساتھ چلنے والے جانیں کہ یہ ہے کیا۔ میں آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک طریقہ، ایک ایک وہ علم، ایک ایک وہ کیفیات جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی ہے، میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ وہ چیزیں آپ لوگوں تک منتقل کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم امانت ہے، اور آپ امانت دار ہو، آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ علم کو تقسیم کرنا ہی علم کا صدقہ ہے۔ علم بڑھانے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، لیکن کم ضرب لوگ آج کے استاد جو بنے پھرتے ہیں، کم ضرب جو عاملین آج کے دن میں گھومتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو عمل بتا دیا تو ہمارا عمل ختم ہو جائے گا، اگر ہم نے عمل کسی کو دے دیا تو ہمارے دکان بند ہو جائے گی اور اس کی شروع ہو جائے گی۔ جبکہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمارے لیے ہمارے سینے کھول دیے تھے اور کہا کہ اپنے ضرب کے مطابق اس میں سے روشنی اپنے اندر سلب کر لو۔ لیکن ہم نے 20 سال اپنی زبان نہیں کھولی، ہم نے صرف سلب کیا، ہم نے صرف حاصل کیا، ہم نے صرف بزرگوں کی توجہ لی، ہم نے صرف بزرگوں سے سیکھا، ہم نے بزرگوں سے وہ امانتیں لی جو آپ تک پہنچانی ہے۔ لیکن یہی امانت کہ جس طرح میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے،
آپ اسے اسی ترتیب اور اسی طریق سے آپ دوسروں تک منتقل کریں گے کہ جس طرح میری کوئی ویڈیوز آتی ہیں، اس میں سلسلے کی تعلیمات ہوتی ہیں، اس میں سلسلے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس میں ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اس میں مختلف نقوش ہوتے ہیں، تو یہی آپ لنک باقاعدہ دوسرے گروپوں میں دوسری جگہ جب شیئر کرتے ہو، اس سے ایک بندہ بھی جڑتا ہے، آپ کو خبر نہیں ہوتی، آپ کے نیکیاں بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے درجات بڑھنے. اور یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ میں سورہ قریش کا عامل ہوں اور میں نے سورہ قریش کی کوئی تعلیم اپنے بزرگوں کی سنی ہوئی کسی غیر شخص کو دے دی اور اس نے اس تعلیم پہ عمل کرنے شروع کر دیا، تو آپ جو سورہ قریش پڑھتے ہو نا، آپ کی درجات میں بلندیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کی سورہ قریش کی روحانیت بڑھنے شروع ہو جاتی ہے. آپ کی جو آپ مثال کے طور پہ 1 سال طویل سفر کرو اور 1 مہینے کا سفر کرو اور 1 ہفتے کا سفر کرو اور سفر اتنا ہی ہو آپ کا، تو آپ کتنا کم کرنا چاہو گے؟ آپ چاہو گے میرا 1 سال کا سفر 1 مہینے میں ہو جائے، میرا 1 مہینے کا سفر 1 ہفتے میں ہو جائے، میرا 1 ہفتے کا سفر 1 دن میں ہو جائے. تو پھیلاؤ اس دین کے پیغام کو، پھیلاؤ ہمارے بزرگوں کے پیغام کو، پھیلاؤ اس سلسلے کی تعلیمات کو. کہ دیکھو آپ کے اندر کتنی قوت، آپ کے اندر کتنی روحانیت، آپ کے اندر کتنا جذبہ، آپ کے اندر کتنا شوق، آپ کے اندر کتنی کیفیت، اپنی حالت بدلتی ہے آپ کی. کیونکہ نیکی واحد ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو جتنے ہاتھوں میں وہ نیکیاں جائے گی. نیکیاں صرف پیسوں کو نہیں کہتے کہ پیسوں کو صدقہ کرنا نیکی ہے، وہ تو بے شک ہے، لیکن ابھی میں جس نیکی کی بات کر رہا ہوں وہ پیغام کو آگے پہنچانے کی ہے. بھائی پیغام پہنچانے کے لیے ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا. پیغام پہنچانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں ان کو اس دنیا میں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کے لیے ہی تو اپنے اولیاء اللہ کو بھیجا، اپنے دوستوں کو بھیجا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس کے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اپنے صرف مفاد کے لیے کھڑے ہیں. آپ کے ہر مفاد پورے ہوں گے اگر آپ اس کے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ صرف اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ دوست دور ہو جائیں گے اور مفاد بھی آپ سے دور ہو جائے گا. اب نقش کلزم کی میں اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ بتا دوں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اب جب سلسلے کی بات چلتی ہے، تعلیمات چلتی ہیں، تو پھر ذہن میں بہت کچھ آتا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ تعلیم کر دوں ایک ہی ویڈیو میں، ایک ہی نشست میں. ایسا ممکن ہی نہیں. تو وہ نقش کلزم جب آپ تیار کر لیتے ہو تو آپ جسمانی بیماریاں، آپ روحانی بیماریاں. اچھا چلیں اب پہلے سے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کے باطن کی جو بیماریاں ہیں، ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اسے کہتے کیا ہیں. اچھا بعض اوقات تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کا بغض، کینہ، حسد، نفرت، یہ ہمارے اندر کی باطنی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے، اب باطن کے اندر بھی یہ ایک اسٹیج اور ایک اسٹیپ کی بیماریاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بیماریاں ایسی ہیں نا جو انسان کے اندر غرور و تکبر پیدا کرتی ہیں. یعنی کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آیا یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتا. اب میں روزے رکھتا ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں تو روزے رکھ رہا ہوں، یہ روزے نہیں رکھتا. میں تو بڑا نیک ہوں، یہ تھوڑا سا گناہ گار ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے. اور پھر ایک بیماری کا درجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر کسی قسم کا جادو ہوا، کہ انسان کا وجود جو ہے کسی شیاطینی شر کی وجہ سے متاثر ہوا، کہ انسان کا وجود جو ہے نظر بد کی وجہ سے متاثر ہوا، کہ انسان کا وجود جو ہے جو مختلف دیوی دیوتا، مختلف شیاطین، مختلف ہندوانی عمل، مختلف قسم کے اعمال جن کا تعلق شر سے ہے، کہ جب وہ کسی نہ کسی انسان کے اوپر جب مسلط ہوتی ہیں تو وہ بھی انسان کے اندر بیماری کی صورت اختیار کرتی ہیں، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ظاہری اور بیماری انسان کو دونوں طریقے سے تباہ اور برباد کر دیا. اسی لیے اس نقش کلزم کو مرج البحرین کہتے ہیں کہ یہ انسان کی ظاہری اور انسان کی باطنی بیماریوں کو اس کے اندر سے ختم کر دیتا ہے.
اس نقش کلزم کو جب تیار کر لو گے، جب محنت کر کے آپ 40 دن کی محنت کر کے جب اس کو پورا بنا لو گے، اس کے بعد آپ میں اس کو طریقہ کار بھی سمجھاتا ہوں، پہلے طریقہ سمجھ لیں پھر میں اس کے فائدے آپ کو بتاؤں گا، اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ اچھا، اب ہم نے تیار کس طرح کرنا ہے، ہم نے کن کن دھاتوں کا اس میں استعمال کرنا ہے، کیسے بنانا ہے، اب وہ نوٹ کر لیں آپ، کیونکہ میں آپ کو کوئی بھی چیز پہلے جب مجھے کچھ بتانا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ خود اس ترتیب اور اس طریقے سے اس کو بنائیں، اس کو اسی نسخے کو آپ اپنی بیاض میں لکھیں، تاکہ بیاض شاذلیہ کے اندر یہ نسخہ آپ کے موجود ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر ہم جن دھاتوں کا استعمال کریں گے، سب سے پہلی دھات ہے اس میں چاندی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے اس میں تانبا، یعنی کہ جس کو کاپر کہتے ہیں، اس کے بعد ہے اس میں لوہا یعنی کہ آئرن، اچھا جس زنک، اس کے بعد پیتل یعنی کہ براس جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک ریشو ہے کہ جن ریشو سے ہم نے اس کی ایک پتری بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اب اس میں ہے ایک دھات ہے سونا یعنی گولڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کی ترتیب اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ 5 گرام ہم نے چاندی لینا ہے، اور تانبا 5 گرام لینا ہے، اور جس 5 گرام لینا ہے، پیتل 5 گرام لینا ہے، لوہا 5 گرام لینا ہے، اور سونا 1 گرام لینا ہے اس میں۔ اچھا، اب جو ظاہر سی بات ہے، اب سونا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی دھات ہے کہ جو ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن دھات کا اس کے اندر شامل ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں سونے کا استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھوا دیتے ہیں، اس کے اوپر گولڈ کلورائڈ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کی دھاتوں کو کسی ایسی جگہ پہ جانا کہ جہاں پہ یہ تیار کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ سنہار جو ہوتے ہیں نا، ان کو سب طریقے پتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ان کو طریقہ بتائیں، اور یہ آپ کو دھاتیں جمع کر کے یہ آپ کو تیار کر کے ایک پتری بنا دیں گے پوری، ٹھیک ہے۔ میں نے تیار کری ہوئی ہے، میں آپ کو سب طریقے کا سمجھا دیتا ہوں، پہلے دیکھ لیں کہ اس ٹائپ کی آپ نے پتری بنا لینا ہے، ایسے آپ نے پتری بنانا ہے، یہ دھات بنا لی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو شامل ہیں وہ ہے چاندی، لوہا، تانبا، سونا، جست اور پیتل۔ آپ نے یہ سب ان کو دینا ہے، آپ خود گھر میں نہیں کر سکتے، یہ یقیناً انہی لوگوں کا کام ہے جو کارخانے جن کے ہوتے ہیں، جن کے بعد بھٹیاں لگی ہوتی ہیں جو اس کو پگھلاتے ہیں۔ جب اس کو پگھلائیں گے، پگھلانے کے بعد پھر یہ پتری کی صورت میں نکالیں گے، اور پتری پھر آپ اپنے حساب سے اس کی کٹنگ کر لیں، جو بھی سائز آپ رکھنا چاہیں، آپ بڑا سائز رکھنا چاہیں، 4 انچ کا رکھنا چاہیں، 5 انچ کا رکھنا چاہیں، 10 انچ کا رکھنا چاہیں، جو سائز آپ کو نکلتا ہے سائز بنا لیں۔ ہم نے تو یہ سائز تیار کرا تھا، یہ بنایا تھا ابھی، اور اب اس کے اوپر یکم ذلت سے پڑھائی شروع ہوگی، اور پڑھائی کیا شروع ہوگی میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ نقش اس کے اندر کندہ کروانا ہے، یہ نقش اچھا، یہ نقش ہے اسم بدوہ کا نقش، آپ شو کریں اس کو اسکرین کے اوپر، نقش شو ہے، نقش سب واضح نظر آ رہا ہے، یہ نقش ہے، اس پتری کے اوپر یہ کندہ کرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کندہ کرا لیں گے، کندہ کرانے کے بعد یہ تیار ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، یعنی کہ اب اس کو پڑھنا ہے، یہ ایک پتری بنا دی آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں نے بالکل اسی ترتیب سے بھی میں نے تقریباً کچھ ہی پتریاں اس کو تیار کری ہیں، اس کو بنوائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے شاگردوں کو باقاعدہ میں خود اس پہ جب یکم ذلت شروع ہوگا تو میں پڑھائی شروع کروں گا اس پہ، اور 40 دن کا عمل مکمل کروں گا اس کو، تاکہ میرے ساتھ چلنے والوں کے لیے آسانیاں ہوں اور ان تک یہ خاص چیزیں آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ بتانے کا طریقہ یہ کہ جو اب یقیناً جو مختلف ممالکوں میں رہتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے، اگر مثال کے طور پہ ایک شخص بنگلہ دیش میں رہتا ہے، ایک شخص ہندوستان میں رہتا ہے، ایک شخص سری لنکا میں رہتا ہے، انڈونیشیا میں رہتا ہے، اب وہ آسانی کے ساتھ اسی فارمولے کے اوپر بنائیں، اس کو تیار کریں اور اس کو کندہ کرا لیں۔ اچھا، جب یہ نقش کندہ کرا لیں گے، اس کے بعد یہ آپ نے یکم ذی الحج سے پہلے تیار کر لیں۔ ایک بات تھوڑا سا متوجہ ہوں، توجہ سے سنیں کہ یہ صرف اور صرف ذی الحج کے مہینے میں اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا، ویسے اس کو عام مہینوں میں بھی بنا سکتے ہو، آپ محرم میں بھی بنا سکتے ہو، سفر میں بھی بنا سکتے ہو، کسی بھی مہینے میں بنا سکتے ہو، لیکن اگر بالخصوص ذی الحج کے مہینے میں بنایا جائے نا تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی اہمیت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ ذی الحج کا اس لیے اس کا گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ اسم بدوہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو پڑھائی کی جائے گی وہ یکم ذی الحج سے شروع کی جائے گی۔
اچھا اب پڑھائی کیا پڑھنا ہے ہم نے، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے. اچھا آپ نے اس کو کرنا اس طریقے سے کہ آپ نے جس طریقے سے آپ اہتمام کر کے آپ بیٹھتے ہو پڑھائی پہ، آپ بالکل اسی طریقے سے اہتمام کر کے بیٹھو گے. عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ یہ عمل سنیں، یہ عمل دیکھیں کہ یہ عمل اس میں پڑھا جائے گا. اس عمل پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ اقسم تو علی کا یعبدہ بالسب حویات و بالسب اردیات شموق اشمق تاش تش یا بدہ یا ودود یا باسط ابسط النعمت و زیل النقبت یا حنان یا منان یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عمل آپ اپنی بیاض شاذلیہ میں لکھ لیں. یہ دعائے خاص کا عمل ہے اور دعائے بدوح کے ساتھ ہے، یہ قسم بدوح کی روحانیت کے ساتھ ہے. اچھا یہ نقش اسکرین پر شو کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے. اب یہ نقش آپ کو PDF بھی مل جائے گی، اور جن میرے پاس براڈ کاسٹ جن کی بنی ہوئی ہے میں ان کو بھی اس میں سینڈ کروا دوں گا اس نقش کو، ٹھیک ہے. اب اس کی ترتیب کیا ہے، اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے اور کس طرح اس کو ہم نے کرنا ہے. کرنا یہ کہ جب ذی الحج شروع ہو آپ کا، تو آپ نے پہلے 2 دن اس کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد جب تیسرا دن شروع ہوگا، اور اس تیسرے دن سے لے کے صرف 4 دن تک آپ نے اس کو 400 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 6 دن 600 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 8 دن 800 مرتبہ پڑھنا ہے. تو اس کی اگر ہم کیلکولیشن کریں گے تو 2 دن 4 دن 6 دن اور 8 دن، یعنی کہ ٹوٹل 20 دن کا ہے. یہ اس کا ایک اسٹیپ 20 دن کا ہے. اچھا ایک اسٹیپ اس کا 20 دن کا ہے، دوسرا اسٹیپ اس کا 20 دن کا ہے. اس کو مرج البحرین میں نے اس ہی لیے کہا ہے کہ یہ 2 اسٹیپ ہیں. یہ دونوں اسٹیپ ایک اسٹیپ یعنی کہ ایک ظاہری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، دوسرا اسٹیپ اس کا روحانی بیماریاں جو اس کے انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے. پہلا اسٹیپ جب 20 دن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے 21ویں دن سے آپ نے اس کو 800 مرتبہ روز پڑھنا ہے 8 دن تک، پھر 600 مرتبہ 6 دن تک، پھر 400 مرتبہ 4 دن تک، پھر 200 مرتبہ 2 دن تک. تو یہ آپ کے 40 دن کا آپ کا عمل پورا مکمل ہو گیا. اچھا یہ عمل مکمل کرنے سے آپ دعائے خاص کے بھی عامل ہو گئے، آپ نقش کلزم کے بھی عامل ہو گئے، آپ کے پاس یہ پتری کلزم بھی تیار ہو گئی، آپ کے پاس نقش مرج البحرین بھی تیار ہو گیا. ایک کام کرنے سے آپ کتنے آپ کو فائدہ ہوا کہ آپ اس دعا کی بھی عامل ہو گئے، آپ نے نقش کلزم بھی بنا لیا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اچھا اب اس کے ذریعے کیا کیا ہوگا میں وہ آپ کو بتاؤں گا، پہلے طریقہ سمجھ لیں. یعنی کہ 20 دن ہم نے چڑھائی کرنی ہے، ہم نے چڑھنا ہے اوپر کی جانب سیڑھیوں پہ. یعنی کہ 2 دن پھر 4 دن 4 دن، پھر 6 دن 6 دن، پھر 8 دن 8 دن، اور پھر ایسے ہی پھر نیچے اترنا ہے. یعنی کہ پھر 8 دن 8 دن، 6 دن 6 دن، 4 دن 4 دن، 2 دن 2 دن، ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے 2 دن 200 بار، پھر 4 دن 400 بار، پھر 6 دن 600 بار، پھر 8 دن 800 بار. جب 800 بار ہو جائے گا پھر آپ نے اترنا ہے 800 بار سے ہی اترنا ہے. 800 بار 8 دن، 600 بار 6 دن، 400 بار 4 دن، 200 بار 2 دن. یہ آپ کے 40 دن کا عمل ہو گیا. یہ نقش اپنے ساتھ رکھیں گے اور ہر 100 مرتبہ پہ آپ نے اس پہ پڑھ کے دم کر دینا ہے، اور ایک مٹی کا پیالہ لینا ہے آپ نے، اور مٹی کے پیالے میں پانی بھرنا ہے، اور اس نقش کو آپ نے پانی کے اندر ڈیپ کر دینا ہے کہ جب پڑھائی پہ بیٹھو گے آپ، اور یہ نقش اس پانی کے اندر ڈیپ رہے گا، اس کے اندر رہے گا، اسی کے اندر آپ نے دم کرتے رہنا ہے. اس کو مستقل 40 دن وہ اسی پانی کے اندر ڈیپ رہے گا. جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے پھر اس نقش کو پانی سے نکالنا. اچھا ایسا کیوں کرایا جاتا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ ہم نے مٹی کا پیالہ لینا ہے، اس کے اندر پانی بھر کے 40 دن یہ ڈیپ رہے گا، اس کو نکالنا نہیں. اگر نکالا تو عمل ختم، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ پانی میں ڈیپ رہے گا اس لیے کیونکہ وہ دھات جو سمندر کے اندر سے نکلتی ہیں ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ان کی تاثیر الگ ہوتی ہے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں، اب ہم نے ایک تو اس دھات کی تاثیر، ایک پانی کی تاثیر، ایک مٹی کی تاثیر، یعنی کہ اب ہم نے اس کے اندر چاروں عناصر کی تسخیر لے لی ہے. اب اس کے اندر آگ بھی آ گئی. کیسے کہ جب آپ نے اس کو پگھلایا، اس کے اندر آگ کی تاثیر شامل ہوئی، پانی کی تاثیر شامل ہوئی، ہوا کی تاثیر شامل ہوئی،
مٹی کی تاثیر شامل ہوئی، چاروں عناصر کی تاثیر اس کے اندر موجود ہو گئی۔ اب چاروں عناصر کی تسخیر اس میں موجود ہو گئی، دو موافق اور دو غیر موافق کو ہم نے الگ الگ کر دیا، پھر ایک کو ایک کے حصے میں دے دیا، ایک کو ایک کے حصے میں دے دیا، تو دونوں کا غلبہ ایک پر آ گیا اور دونوں کو سمیٹ کر اس نے ختم کر دیا۔ یہ تو اس کی ظاہری تاثیر۔ اب اس طرح پڑھنے سے آپ دعائے خاص کے بھی حامل ہو گئے۔ اب اس دعائے خاص کے ذریعے اگر آپ حزب البحر کے عامل ہیں، آپ کی حزب البحر جاری ہو گئی، سورہ قریش کے عامل ہیں، سورہ قریش جاری ہو گئی، سورہ مزمل کے عامل ہیں، سورہ مزمل آپ کی جاری ہو گئی۔ جس پڑھائی کے آپ عامل ہیں اس کی پڑھائی آپ پہ جاری ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہم اس پتری کلزم کے ذریعے، یعنی کہ اس نقش کلزم کے ذریعے اب ہم مریضوں کا علاج کیسے کریں گے، اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے کسی مریض کو یہ محنت کر کے بنا کے اس کو دے دیے مریض کو، اب ذی الحجہ میں آپ نے جتنی بنانا چاہیں اس کو بنا لیں، آپ اس کو 10 بنائیں، 50 بنائیں، 100 بنائیں یا 1 بنائیں، ترتیب پوری ہوگی۔ ایک نقش پہ بھی یہی محنت ہوگی، 100 نقش پہ بھی یہی محنت ہوگی، لیکن یہ نقش جب اس پتری کے اوپر کندہ ہو گیا تو اس کی تاثیر بدل گئی، اس کی کیفیت بدل گئی، اس کی ماہیت بدل گئی، اس کا اثر بدل گیا، اس کی تاثیر بدل گئی اس نقش کی۔ اس کے اوپر پیچھے باقاعدہ اجازت کے ساتھ میرا نام لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، اس کے اوپر۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کے آپ جادو کا اتار کرتے ہو، اب آپ نے چوکی کے ذریعے اتار کیا، آپ نے جادو کے پڑھائی کے ذریعے اتار کیا، آپ نے پنچھی کے ذریعے اتار کیا، آپ نے مختلف طریقوں سے جو آپ کو آپ کے بزرگوں سے تعلیم ہوئے، جو آپ کے استادوں سے تعلیم ہوئے، جو کچھ آپ نے سیکھا اس کے ذریعے آپ نے علاج کیا۔ اچھا، بعض اوقات لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم علاج کرتے ہیں، ہو جاتا ہے، اتار بھی ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کیفیت آنے لگتی ہے، ہم اس سے بڑے پریشان ہیں۔ تو ان کے لیے تو یہ بڑا اکثیر ہے یہ نقش کلزم۔ آپ نے اس نقش کلزم کو اس مریض کو بنا کے دے دینا ہے، اس سے کہنا ہے کہ اس کو اپنے فرنٹ پہ، اپنے ڈرائنگ روم میں، کہیں بھی لائک اپنے انٹرنس پہ یا کہیں بھی اس کو لگا دے۔ اچھا، اس نقش کی ایک خاص بات ہے کہ اگر گھر پہ کوئی جادو ہوتا ہے، کوئی اثرات آتے ہیں، کوئی نیگیٹیوٹی کی ریس آپ کے اندر آتی ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اس نشی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر حدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ شیشے کے اندر نقش لگاتے ہیں نا، کہ شیشہ کہتے ہیں کہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس نقش کو لگا دیں۔ یہ نقش جب کوئی ایسی حرارت والی چیز آپ کے گھر کے اندر داخل ہو، حرارت والی چیز سے مراد کہ جیسے جنات، جیسے شیاطین، جیسے وہ مخلوق جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، جادو جو حرارت رکھتا ہے، کہ جب گھر کے اندر اس کی اثرات داخل ہوتے ہیں نا تو یہ گرم ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک ہے کہ یہ اتنی سرخ ہو جاتی ہے کہ جیسے انگارہ، اور اس کے بعد یہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اس گھر کے اندر جب کوئی جادو ہوتا ہے، اس گھر کے اندر جب کوئی اثرات داخل ہوتے ہیں، جب اس گھر کے اندر کوئی چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، تو یہی نقش کلزم جو ہے نا، یہ اس کو اپنے اندر سلب کر لیتا ہے۔ سلب کرنے کے بعد اس کو قید کر دیتا ہے، کہاں پر؟ اسی شموخت اور اشمخت کے ذریعے، کہ جو اس کے اندر موکلان موجود ہیں، جو سرخ جنات موجود ہیں، اس کے جو موکلان ہیں وہ اس کو باقاعدہ طور پر انہی شیاطین کو اس کو اسی نقش کے ذریعے منتقل کر کے اس کو ہیکل سلیمانی کے اندر قید کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک وہ ہوتا ہے کہ جو عامل، جیسے ایک شخص یہ سب جانتا ہے، وہ خود کر رہا ہے، اب ایک شخص نہیں جانتا یہ رستے، وہ نہیں جانتا ان جیلوں کو، وہ نہیں جانتا ان طریقوں کو، تو وہ اس نقش کو بنائے، اس کے باطنی اثر پہ یہی چیزیں، یہی کام سب کچھ ہو رہا ہوگا، جو ڈیوٹی آپ نے جس موکلان کی، جس سرخ جنات کی آپ نے لگائی ہے نا اس پڑھائی کے ذریعے، تو وہی باقاعدہ طور پہ اس شیاطینوں کو ان کو قید کر کے باقاعدہ طور پہ وہیں اس کو ہیکل سلیمانی کے اندر قید کر دیتے ہیں۔ یہ سرخ ہونے لگتا ہے، اس کے بعد پھر یہ بالکل اپنی ماہیت چینج ہونے لگتی ہے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، جب اس کو اپنے گھر میں لگاؤ گے، جب اس کو تیار کرو گے،
یہ تو ہے کہ وہ بیماریاں کہ جو جادو، جنات، شیطان، نظر بد، حاسد ان کی حسد، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو کچھ مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ ایک آنکھ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بلو کلر جو ہے نا، کہ یہ مطلب بلو کلر کے اندر یہ خاصیت ہے کہ نیگیٹیوٹی کی جو ریز ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر سے پار نہیں ہوتی. یہ ان کا کانسیپٹ ہے، یہ ان کا ایک یقین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں، جو یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، فرانس، جرمنی، باہر ملکوں میں رہتے ہیں، یورپ سائٹوں میں، وہ مختلف قسم کے لاکٹس انہوں نے دیکھے ہوں گے کہ جس پہ آئیز بنی ہوتی ہے. اچھا، ان لوگوں کے اپنے مذاہب کے مطابق یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو آئیز ہے نا، یہ باقاعدہ طور پر اس کو اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو سلب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ انسان کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھتی ہے وہ لاکٹ. ان لوگوں کے اپنے مذہب کے مطابق یہ عقیدے ہیں، لیکن ہر مذہب کی بنیاد کسی نہ کسی ایسی بات پر ہوتی ہے کہ جس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں بہت پہلے یہ چیزیں تعلیم کری ہوئی تھی، لیکن یہ آنکھ کے جو لاکٹ اور آنکھ کے جو طریقہ کار بنائے تو ان لوگوں کے اپنے ہیں، اپنے ذہنی کانسیپٹ ہیں ان کے. یہ جبکہ اصل جو تھا نا وہ نقش کلزم تھا. اصل جو ہے نا وہ کلزم ہی ہے جس کو کہا جاتا ہے، جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا، کہ جو اپنے اندر سلب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ اتنا بڑا نہ بنائیں، آپ اس کو چھوٹا بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیں لاکٹ بنا کے، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں، آپ اس کو اپنے پرس میں رکھ لیں، آپ اس کو اپنے جسم کے قریب رکھیں، آپ اس کو کسی بیمار شخص کے قریب رکھیں. کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کے جراثیم، انسان کے اندر کے وائرس، انسان کے اندر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. اب سائنس اس چیز کو مان رہی ہے. اب ہر ہاسپٹلس کے اندر سورہ رحمان کی باقاعدہ طور پہ آئی سی یو میں تلاوتیں لگائی جاتی ہیں. اچھا، اب یہ ہوتا کیوں ہے، ہوتا کیسے ہے؟ اب جادو کے اندر بھی دھاتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، روحانیت کی دنیا میں بھی دھاتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. روحانیت کی دنیا میں جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، دھاتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، مختلف ایسڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، مختلف چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی کچھ جادو میں بھی کیا جاتا ہے. لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ہر چیز کے استعمال کا پازیٹیو اور نیگیٹو. اب سونا ہے، اب آپ نے سنا ہوگا سونے کا کشتہ لوگ استعمال کرتے ہیں قوت کے لیے، قوت بہا کے لیے. لوگ ہیرے کا کشتہ استعمال کرتے ہیں، لوگ چاندی کا کشتہ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دھاتیں تاثیر رکھتی ہیں، اثر رکھتی ہیں اپنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو دھاتیں ہم نے استعمال کی ہوئی ہیں وہ فزیکلی انسان کی بیماریوں سے کس طرح اس کو محفوظ رکھتا ہے اور کس طرح ان بیماریوں کو ختم کرنے کی اپنے اندر یہ نقش کلزم صلاحیت رکھتا ہے. ایک پہلی بات وہ روحانیت، وہ عمل، وہ پڑھائی کہ جو آپ پڑھتے ہو، یعنی کہ وہی اسی بدھو کے ذریعے، اسی پڑھائی کے ذریعے، اسی عمل کے ذریعے. ایک تو اپنی تاثیر، اپنی روحانیت اور سب کچھ. اب دیکھیں روحانیت تو ٹھیک ہے، لیکن فزیکلی بیماری کو کس طرح یہ اپنے اندر سلب کرتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دھاتیں جو ہوتی ہیں یہ ان کی ایک تاثیر ہے کہ ان کا تعلق ہمارے جسم سے، ہمارے شریر سے بہت گہرا تعلق ہے، لیکن ہم ان چیز سے بالکل غافل ہیں. ہمارے اندر تمام وہ کیفیات جو دھاتوں کی ظاہری ہے نا، وہ ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اب نمکیات ہمارے جسم میں کیا ہیں، اور زنک کیا ہے، مختلف کیمیکلز ریئیکشن کیا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم یہ نقش کلزم تیار کرتے ہیں دھاتوں کے ذریعے، اب اس کے اندر ہم نے ڈالا، مثال کے طور پہ ہم نے اس میں جس کا استعمال کیا، زنک کا استعمال کیا.
اچھا، زنک کا تعلق ہمارے جسم کے اندر ہماری ذہنی صلاحیتوں سے ہے، ہمارے ان اعصاب سے ہے کہ جن کا تعلق قوت مدافعت سے ہے، یعنی کہ نروس سسٹم سے ہے۔ اب اس کے اندر جب جست کا استعمال ہے، اب اس کا استعمال یہ ہے کہ جب ان دھاتوں کو آپ قریب کرتے ہو یا اس نقش کلزم کو آپ پانی کے اس میں جب ڈیپ کر کے اس کو استعمال کر کے پیتے ہو تو ان دھاتوں کا اثر اس پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ نعمت رکھی ہے، کہ یہ قوت رکھی ہے کہ پانی اگر لوہے میں ڈالا جائے تو اس کی تاثیر الگ ہوگی، پانی اگر گولڈ میں ڈالا جائے اس کی تاثیر الگ ہوگی۔ اب جست کو پانی میں ڈالا جائے اس کی تاثیر چینج ہو جائے گی، یعنی کہ مختلف دھاتوں کو آپ 6 دھاتیں لیں اور 6 پیالے لیں اور 6 پانی بھریں اور ایک ایک ٹکڑا ان پانی میں ڈال دیں، ان 6 کی 6 کی پانی کی تاثیر چینج ہو جائے گی، کیونکہ پانی اثر کو قبول کرتا ہے۔ پانی آپ کی باتوں کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کی نیت کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی ریس کو اپنے اندر قبول کرتا ہے، جبز کرتا ہے۔ پانی میں تو جاپان نے بڑی ریسرچ کی ہے، میں بھی اس ریسرچ پہ نہیں جاؤں گا، وہ تو سب جانتے ہیں، میں ایسے ریسرچ پہ جاؤں گا جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ تانبے کے برتن کے اندر اگر آپ پانی پیتے ہو تو آپ کبھی قوت با کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے اندر آپ کا مادہ تولید گاڑھا ہوگا، آپ کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ جو لوگ تانبے کے برتن میں پانی کا استعمال کرتے ہیں، تانبے کے برتن میں کھانے کا استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی نامرد نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی نامرد نہیں ہوتے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی نامرد ہو اور وہ تانبے کے برتن میں کھانا پینا شروع کر دے تو اس میں مردانگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ جراثیم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کہ جن کے جسم میں کم ہوتے ہیں اس کو افزائش کے گروتھ کو ان کو بڑھا دیتی ہے۔ صرف کیا؟ دھات کا استعمال انسان کی قوت کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے امساک کے سسٹم کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے ٹھہراؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ اب لوگ کیا ہے آج کل ایلوپیتھک میڈیسن کے چکر میں پڑے ہوئے، ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس قوت کے لیے، اور پھر گردوں کے مرض کے شکار ہوتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں، پھر ڈائلیسس پہ آ جاتے ہیں اپنے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کہ اپنے تھوڑے سے وقت کے لیے وہ لوگ اپنے گردوں کا سودا کرتے ہیں، اپنی صحت کا سودا کرتے ہیں۔ تو خدا را ان نکلو باہر، نیچرل طریقے پر آؤ، جو آپ کے بزرگوں نے آپ کو تعلیم کیا، جو حکیموں نے آپ کو لیے تعلیم کیا، جو بڑے بڑے حکماؤں نے آپ کے لیے تعلیم کیا۔ ایلوپیتھک سیکس کے لیے دوا استعمال کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نئی ریسرچ یہ ہے کہ جو لوگ سیکس کی میڈیسن یوز کرتے ہیں ان کی طبعی عمر 30-40 سال سے آگے نہیں بڑھے گی، اور اگر آگے بڑھ بھی جائے تو وہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکیں گے، مختلف قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ بھائی آپ اپنے باپ کو دیکھو، آپ اپنے دادا کو دیکھو، آپ اپنے داداؤں کی باتوں کو سنو، اپنے والد محترم سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے گاؤں کے بزرگوں سے، کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 100 سال ہوا کرتے تھے، وہ بالکل جوان ہوا کرتے تھے، کہ 90 برس کی عمر میں بھی شادیاں کرتے تھے وہ۔ اس وقت تو ایلوپیتھی دوائیں نہیں تھی نا بھائی۔ تو خدا را سمجھو اس چیز کو، نکلو ان چیزوں سے۔ اگر کمزوری ہے تو آپ تانبے کے برتن میں کھانا پینا شروع کر دو، نیچرل چیزیں استعمال کرنا شروع کر دو، نیچرل وائٹامنز یوز کرنا شروع کر دو۔ آپ شاذلی ایسٹریک کا استعمال کرو، جو میں نے نسخہ بتایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے خریدو، میں یہ کہتا ہوں آپ بناؤ، خود بناؤ آپ۔
اب ہم دیکھا ہوگا آپ نے کیچوؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جسے خراطین کہا جاتا ہے، اس کے اندر بہترین قسم کا تانبا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو قوت کے لیے، امساک کے لیے، رکاوٹ کے لیے، ٹھہراؤ کے لیے، ٹائمنگ کے لیے اگر میں خالی خراطین سے بتاؤں نا آپ کو، تو آپ کی ایلوپیتھی دواؤں سے جان چھڑ جائے آپ کی، جس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو آپ کو، اور آپ کی صحت بھی برقرار رہے اور آپ کی قوت بھی برقرار رہے۔ ابھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ نسخے جات جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچے، میں یہی ہر بات کہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے بزرگوں سے پہنچے یہ نسخے جات سارے، میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا کروں گا اور بتاؤں گا، باقاعدہ طور پہ بنانے کے طریقے بتاؤں گا آپ کو، خود بنانا آپ۔ اب چاندی ہے، اب مختلف مذاہب کے جو راہب، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا یہ کانسیپٹ ہے، ان کا اس بات پہ یقین ہے، باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مختلف جو قدیمی کتابیں ہیں اس کے اندر وہ باقاعدہ تحریر ہے، لکھا ہوا ہے باقاعدہ، اس پہ آج تک وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چاندی جس جگہ پر ہوتی ہے شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اب لوگ چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، کیوں پہنتے تھے؟ شوق کے لیے۔ اب تو اب کسی سے پوچھو بھائی آپ نے چاندی کی انگوٹھی کیوں پہنی ہے، وہ کہے گا میں نے شوق کے لیے پہنی ہے، جبکہ حقیقت اس کا تعلق کیا ہے؟ حقیقت میں اس کا تعلق کیا ہے کہ یہ انسان کو نیگیٹیوٹی سے محفوظ رکھتی ہے، انسان کو شیاطینی شر سے محفوظ رکھتی ہے، جناتوں سے محفوظ رکھتی ہے، ان کے قریب نہیں آنے دیتی ہے، اس کے وجود کو متاثر نہیں کر سکتی کوئی چیز کہ جس کے ہاتھ میں چاندی ہوتی ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ چاندی آپ استعمال کر سکتے ہو، ایک طریقہ بتایا کہ کتنے آپ کیرٹ یا کتنے وزن کی چاندی آپ پہن سکتے ہو پتھر کے ساتھ، کیوں؟ تو ہر دھات اثر رکھتی ہے انسانی جسم پر، اب چاہے وہ تانبا ہو، سونا ہو، جست ہو، پیتل ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یاد رکھو کہ ان سب کا تعلق ہمارے جسمانی امراض، ہمارے اعضائے رئیسہ اور ہمارے مختلف امراض سے تعلق ہے۔ تو یہ دھات تیار، یہ نقش کلزم آپ تیار کریں، ٹھیک ہے؟ ترتیب اور طریقہ میں نے تعلیم کر دیا ہے، باقی یہ کہ میں بھی اس کو تیار کروا رہا ہوں اور اس پہ 40 دن پڑھائی ہوگی، تو 40 دن کے بعد یہ چیز پوری مکمل ہو کے ترتیب ہوگی اس کی، مطلب مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر جو لوگ اس کو نہیں کر سکتے ہوں تو پھر وہ ہمارے کال سینٹر سے یا نوید سے فون کر کے اس کو منگوا لینا، کیونکہ یہ ملے گی آپ کو تقریباً ذی الحج 10 محرم کے بعد، کیونکہ تقریباً 40 یکم سے شروع ہوگی تو تقریباً 40 دن مکمل ہوں گے 10 محرم تک، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہ مل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پہلے انٹری کروا لیجئے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو بعد میں کہ بعد میں آپ کو پھر نہ ملے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، جن لوگوں کو میں نے طریقہ کار سمجھا دیے، ترتیب سمجھا دی ہے، وہ اس طریقے سے بنا لیں۔ میری عادت ہے کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کو سکھا دیتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہے تو میں موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اب ہمارا جو ٹرانسمیشن ہے، میں پھر اپنے ان لوگوں سے میں معذرت کرنا چاہوں گا کہ سفینہ نجات المسائل میں، کہ میں پھر ایک دفعہ یہ کہوں گا کہ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اپنے واٹس ایپ پر لکھ کر آپ مجھے چھوٹا سا ایک میسیج کر دیں، تاکہ میں پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دینا شروع کر دوں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، جن لوگوں کا میرے پاس جو مجھ سے لاہور میں ملاقات جن لوگوں نے کی ہے، جن لوگوں نے اسلام آباد میں مجھ سے ملاقات کی ہے، نوید یہ گھر سے کال آ رہی ہے، تو جن لوگوں نے مجھ سے لاہور میں ملاقات کی ہے، جن لوگوں نے اسلام آباد میں مجھ سے ملاقات کی ہے، کہ جن لوگوں کے جو پڑھائی چل رہی ہے اور وہ اپنے اس کو کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے؟ اور باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ وزٹ میرا انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہوگا۔ اب انشاءاللہ آپ لوگوں میں اتنا گیپ نہیں آئے گا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے میں نے کوشش یہ کی کہ 40 دن کے بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں۔ اور باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadi.shazli، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس میں بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اچھا، اب جو لوگ میرے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ میرے حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کے لیکچر الحمدللہ چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کی پڑھائیاں بھی چل رہی ہیں، اور باقی لیکچر تو چل رہے ہیں نا سب کے، طاق ہیلنگ لیول 2 کے بھی لیول 1 کے بھی۔
باقی ہاں عملیات کا سلطان ایک سیریز میں انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں، اور میں اس میں ڈیٹ اور ٹائمنگ اناؤنس کر دوں گا آپ کے لیے، تاکہ اس عملیات کے سلطان میں ایک عمل ہوگا آپ کے لیے، اور میں اپنی زیر نگرانی کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک گروپ بناؤں گا، اور اس کے اندر پھر آپ لوگ جوائن ہوں گے، پھر جو بھی عمل میں تعلیم کرتا رہوں گا وہ لوگ اس میں عمل وہ کرتے رہیں گے۔ عملیات کا سلطان، میں آپ کو وہ عمل تعلیم کروں گا جو ہر عمل اپنے مثال آپ ہوگا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کیا دن ہونا چاہیے کہ جس میں آپ لوگ میرے ساتھ صحیح طریقے سے جوائن ہو سکیں، جو میں ٹائم آپ لوگوں کو دے سکوں۔ تو آپ لوگ بھی مجھے مشورہ دیجیے گا، میرے اسی جو ابھی ویڈیو ہوئی ہے اس کے مجھے کامنٹس میں بھی بتا دیجیے گا کہ ہماری کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ جس سے آپ تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہو سکیں، تاکہ میں پھر عملیات کے سلطان کا آغاز کر سکوں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عملیات کا سلطان ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی عنقریب ہی انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ شروع کریں گے، کہ جس میں ہمارے سلسلے کے عملیات، تعلیمات اور پھر اس میں ذکر و اذکار کے بھی طریقے انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ تو وقت وہ بہت تیزی سے گزرتا ہے، لاؤ مجھے ایک دو کالیں لے لوں میں، تاکہ لوگ پریشان ہوں گے پھر کہ جو پروگرام شروع کیا ہے وہ تو۔ جی السلام علیکم، مجھے پانی پلانا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں اس وقت مجھ سے؟ جی سر، میں شمس ہو رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی جی سر میں نے یہ آپ آج بول رہے تھے نا یہ نقش الزم کے بارے میں، ہاں سر یہ مجھے چاہیے، کیا مجھے مل سکتا ہے یہ؟ بالکل آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ اپنا نام، اپنی انٹری بات کر لیجئے گا ہمارے اس نمبر پہ جو اسکرین پہ آپ کے نمبر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ اور انشاءاللہ ابھی تو ظاہر سی بات ہے ابھی موجود ہیں، ابھی تو تیاری ہوگی، کیونکہ ابھی میں نے تیار کرائے ہیں، پھر اس پر پڑھائی ہوگی، پڑھائی ہونے کے بعد پھر 40 دن کے بعد ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی جی سر۔ اور اگر آپ لوگ ابھی انٹری کروا دیں گے، جن جن کی انٹری ہو جائے گی صرف ان کو مل جائے گا، باقی جن کی انٹری رہ جائے گی پھر وہ نیکسٹ 40 دن کے بعد انتظار کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، اس سے ادنان بھائی کو کال کرنا نا، ادنان بھائی کو۔ ہاں نہیں نویر کو۔ نوید؟ ارے یہ اسکرین پر نمبر چل رہا ہے نا، نمبر چلاؤ بھائی، چل ٹھیک۔ یہ آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ نمبر شو آپ کو لکھ لیں، آپ پھر وہ ان سے کال کر کے لکھوا دیجیے گا۔ باقی میرے نمبر واٹس ایپ ہے۔ کتنی دیر تک کال کر سکتا ہوں، یعنی ٹائمنگ کیا ہے کال کرنے کی؟ کال کرنے کی ٹائمنگ کیا ہے، آپ بس ابھی آدھے گھنٹے بعد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا لسن، ایک بات اور رکھیں کہ جو لوگ پتری بنانا چاہیں نا، یہ نقش کلزم، ان کا نام اور ان کی ماں کا نام اور ان کا ایڈریس لازمی چاہیے ہوگا، کیونکہ پھر وہ جو نقش تیار ہوگا پھر وہ اسپیشلی انہی کے لیے ہوگا، پھر وہ دوسرے شخص کو نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، کہ اگر مثال کے طور پہ اگر یہ صاحب ہیں، اگر یہ نقش بنوانا چاہتے ہیں تو ان کا نام ہوگا، ان کی والدہ کا نام ہوگا، ان کا ایڈریس ہوگا، پھر انہی کے نام کے مطابق پڑھائی ہوگی اسی ترتیب سے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمد عاطف افطاری بات کر رہا ہوں، عبداللہ جہانگیری۔ جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں یہاں پہ آیا تھا آپ کے پاس لنچے ٹاؤن، میں کافی دیر یہاں پہ گھومتا رہا، مجھے لوکیشن سینڈ نہیں کی گئی تھی، اور نویر بھائی کو بھی کال کی تھی، سب لوگوں کو کال کی، مجھے ریپلائی نہیں ملا، تو پھر میں واپس چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ جو ایپسٹرک بنایا تھا اس کو میری بچی ہے چھوٹی، 9 ماہ کی ہے، 10 ماہ کی، اس کے دل میں سوراخ ہے، تو میں کیا اس کو دے سکتا ہوں؟ اور دوسرے بچوں کے لیے کتنی ڈوز ہونا چاہیے اور بڑوں کے لیے کتنا ڈوز ہونا چاہیے، کتنے اسپون ٹھیک ہونے ہے، چاہیے؟ دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو شہادت کی انگلی میں ڈیپ کرتے ہیں، جیسے لائک کوئی آپ شہد چٹاتے ہو، گرے واٹر چٹاتے ہو، یا کوئی ایسی چیز بچوں کو دیتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ درود ابراہیمی پڑھ کے شہادت کی انگلی اس پہ چھو کر اس کو بچی کو چٹا سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دل کو تقویت بھی دے گا، انشاءاللہ اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ میں نے کہا نا یہ ایسٹریک شادی ایسٹریک جو بنایا ہے نا، یہ تقریباً انسانی جسم کی 1000 بیماریوں کا مکمل اور جامع علاج ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑوں کے لیے کتنا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ بڑوں کے لیے اس میں ڈوز لکھی ہوئی ہے، 1 چمچہ استعمال کر سکتے ہیں رات سوتے وقت، صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں، رات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی لیکوڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر دوسری بات یہ بھی کہ یہاں آپ جہاں بھی جاتے ہیں نا، وہاں پہ آپ لوکیشن کائنڈلی سینڈ کر دیا کریں، یہاں پہ
کوئی ایسی ترکیب ہونا چاہیے کہ عام لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوکیشن کیا ہے, تو ہم آرام سے اصل وہاں میں پہ پہنچ سکیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی میں جب بیٹھا تو یقیناً 100 سے زیادہ لوگ تھے. اب عام لوگوں کو ابھی پتہ لگ جائے گا تو پھر میرے تو پورے 2-3 دن وہیں لگ جائیں گے سارے. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں نا صرف وہی لوگ آ جائیں. میں اگر اس کے میں مختلف قسم کے لوگوں کو بتانا شروع کر دوں نا تو مجھے پھر بالکل بھی ٹائم نہ ملے. اتنے لوگ اتنے پیشنٹ, ظاہر سی بات ہے پریشان تو ہر شخص ہے. دیکھیں نا آپ خود دیکھیں آج کے زمانے میں کتنے لوگ پریشان ہیں. جی جی بالکل. تو خیر اللہ پاک آسانی کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ اپنے لاہور میں دن بڑھا دوں. ٹھیک ہے, جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چلے تھینک السلام یو. علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, شاذلی ایسٹرا کی جو ڈوز ہے تو آپ اس کو ڈوز کو بھی سمجھ لیں کہ جو بوڑھے ہیں وہ 1 چمچہ استعمال کر لیں, جو جوان ہیں وہ 1 چمچہ صبح شام استعمال کر لیں, جو کم عمر کی لڑکیاں لڑکے ہیں وہ 1 چمچہ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں ایک بار آپ لاہور جب سب سے پہلے آئے تھے تو میں آپ سے ملا تھا, تو آپ سے اس نے دیا کہ آپ کی بات کی اجازت میں نے لی تھی تو میں نے ادا نہیں کی ابھی, تو میں اب کرنا چاہ رہا ہوں. 100 دن کی زکات ہے اس کی 11,000 بار روزانہ. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح اوکے شکر. اور ایک اجازت بس ہو جائے گی, مراقبے کی سم اللہ کا مراقبہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت اوکے اوکے, اللہ اللہ حافظ. اچھا, باقی دھاتوں کے اوپر نقش کلزم میں نے بنانے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رکھنا, یہ دوسری لوح سے محفوظ, دوسرے جو لوہے ہیں نا ان سے بالکل مختلف ہے. یہ جو لوگ مختلف قسم کے لوہے بنا کے بیچتے ہیں نا یہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہ تو جو لوگ یہ چیز بنائیں گے نا یہ باقاعدہ طور پہ ان کے نام سے مطابق پڑھائی کی جائے گی. اگر جو میرے بہن میرے بھائی جو جن کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ خود بنائیں. اگر خود نہیں بنا سکتے تو پھر اگر وہ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو اپنا نام, اپنی والدہ کا نام اور اپنا ایڈریس میرے نمبر پہ ضرور میسیج کر دیجیے گا. نمبر میرا 034570700404 ہے. باقی نوید کا اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, اس نمبر پہ بھی آپ اپنا واٹس ایپ میسیج چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ پھر اس پہ جب پڑھائی ہوگی مکمل ہوگی تو یہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کیسے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میں حضور حافظ محمد عثمان رضا کر رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ ٹرائی کیا لیکن رابطہ نہیں ہوا. ابھی لائیو میں آپ کو سن رہا تھا ماشاءاللہ. اچھا حضور, عرض یہ تھی کہ میں آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک جگہ امامت کرتا تھا, تو میرے ساتھ نا ایک مسئلہ بن گیا ایسے کہ میں عام روٹین میں بول رہا ہوں, میں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں. جب مصلی پہ جاؤں گا تو سیدھی اس وقت مجھ سے نا قرات بھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب اللہ اکبر کہنے کے لیے رکوع سجود میں جاؤں گا تو مجھ سے نہیں بولا جائے گا. حتیٰ کہ اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ نا رنگ لال ہو جاتا ہے اور منہ بھی کھلا ہے, اپنی طرف سے بول بھی رہا ہوں لیکن نہیں بولا جاتا اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ میں سجدے میں چلا گیا ہوں اور مقتدی پیچھے کھڑے ہیں, اب جا کے مجھ سے اللہ اکبر بولا جا رہا ہے. پھر میں نے امامت لی ایک جگہ پہ, وہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہوا. ابھی پھر میں نے لی, پھر یہی مسئلہ ہو رہا ہے. تو حضور میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں. اس کا کائنڈلی مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا روحانی علاج ہوگی مجھے بتائیے. آپ کو بہت شکر ہوگی اس والے سے. ٹھیک ہے, بالکل. آپ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں؟ حضور میں 70 مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور نازل شریف بھی 110 مرتبہ پڑھ رہا ہوں, اور آپ کی جتنی بھی الحمدللہ وہ ایپیسوڈ ہیں وہ میرے پاس ساری موجود ہیں اللہ کی رحمت سے, اور بیان شاذلی بھی تیار ہو رہی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آپ سورہ قریش پہ فوکس کریں, باقی ہر چیز اپنے نوٹ کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی نقش کلزم جو پتھری کے اوپر ہے, جو دھات کے اوپر تیار ہے, جب آپ اس کو تیار کریں گے تو اس کا سب سے بہترین اثر پتہ کیا ہوگا کہ وہ بچے جو آٹزم کے مرض میں مبتلا ہیں, وہ بوڑھے جو شیزوفرینیا جیسے مرض سے مبتلا ہیں, وہ میرے بزرگ جو ڈیمینشیا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں, ان کے لیے سمجھ لیں کہ یہ سریع و تاثیر اور بہت اکثیر ہے اگر ان کے نام کے مطابق بنائی جائے یہی پتری. اب مثال کے طور پہ ایک بچہ آٹزم کا, وعلیکم السلام, 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. اب ایک بچہ آٹزم کا مرض رکھتا ہے, جب اس کو یہ اس کے نام کے, اس کے ماں کے نام کے مطابق جب تیار کی جائے گی نا تو بالکل ڈائریکٹ اسی پہ اٹیک ہوگا, اسی پہ اس چیز کا اثر ہوگا, تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. قدم اوسی عرض ہے حضور, وسیم عرض کر رہا ہوں جو پنجاب سے. جی جی حضور وہ اجازت چاہیے تھی آپ سے, استخارے کا کس طرح پڑھ سکتے ہیں حضور ادھر 10 دنوں میں, جو آپ کا ادھر تھا, میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ 10 دن کے اندر ہی آپ کا عمل بھی پورا ہو جائے استخارے والا؟ جی جی حضور.
تو ٹھیک ہے، آپ 10 دن اس کو 666 بار پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. جی حضور. ٹھیک ہے. اور حضور وہ جو چھری والا اور نقش والا اس کی بھی اجازت چاہیے، وہ اور سورہ قریش کی بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. صحیح ہے. جی حضور. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. تو وقت ہمارے جو ٹرانسمیشن سفینہ نجات المسائل ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.